یہ معاملہ صرف پاکستانیوں کی جانب سے نہیں کیا جا رہا، ایران سے بھی میں دیکھ رہی تھی ایک خبر، وہاں سے بھی آئی تھی کہ 11 لاکھ افغان مائیگرنٹس جن کو بے دخل کیا جا رہا ہے. لیکن اتنا سخت ریاکشن اور جو تنقید پاکستان پر ہو رہی ہے اس سلسلے میں لے کر، اس کی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہ صرف افغانستان سے بلکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ باقی جگہ سے بھی دباؤ آ رہا ہے اس سلسلے میں. آمنہ بہت بہت شکریہ. عجیب سی بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی بشمول یونائٹڈ نیشنز، امریکہ اور ان کے اتحادی، انہوں نے تیسری دفعہ افغانستان کو ڈچ کی ہے. اسی طرح ان کو چھوڑ کے چلے گئے، اسلحہ اور گولہ بارود کا ڈھیر یہاں پہ دے کر لاکھوں کی تعداد میں وہ لوگ جو ان کی جنگ لڑتے رہے ہیں وہ در پدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں باقی ممالک میں، اور ان کی ریپیٹریشن کے لیے اور ان کی بحالی کے لیے کوئی اقدامات نہیں اٹھائے جا رہے. تو میرے خیال میں یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. پاکستان سے اگر مطالبے کیے جا رہے ہیں تو یہ لوگ خود کہاں ہیں؟ اب باقی ممالک کو دیکھیں، ریفیوجی سٹیٹس یہ ہونا چاہیے کہ ریفیوجیز کو آپ کسی خاص کیمپ میں رکھیں. اس کے لیے اقوام متحدہ اور عالمی برادری جو اس جنگ کو جنہوں نے انیشیٹ کیا تھا، چاہیے کہ ان کو وہ امارات اور سہولیات فراہم کریں. لیکن یہاں تو آپ دیکھ لیں، یہ پوش ایریاز کے اندر رہ رہے ہیں، اربوں روپے کے کاروبار کر رہے ہیں، فیک ناموں کے اوپر انہوں نے شناختی کارڈ بنائے ہوئے ہیں، بلڈنگز بنائی، اور سب سے جو خطرناک صورتحال ہے کہ دہشت گردوں کی پشت پناہی اور ان کو سپورٹ اور لاجسٹک فراہم کرنے میں بھی بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ تمام کے تمام لوگ کرمنلز ہوں گے، لیکن یہ ایک بالکل اٹل حقیقت ہے کہ جو ہے یہاں موجود جو لوگ ہیں وہ سمپیتھائز کرتے ہیں، ان کو سپورٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 2-3 ماہ کے اندر دہشت گردی کی کتنی کارروائیاں ہوئی ہیں. اب آتے ہیں بارڈر کی طرف. اگر بارڈر کو دیکھا جائے تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ صرف چمن بارڈر اور تورخم بارڈر کو ہی بند کیا جا رہا ہے. باقی چھوٹی چھوٹی کراسنگ جو ہے وہاں سے موومنٹ ہو رہی ہے، انفریکوینٹڈ روٹ سے لوگ واپس آ رہے ہیں. اب آپ دیکھیں تورخم بارڈر کے اوپر جس طریقے سے ایگریشن کی جا رہی ہے باقاعدہ اس وقت کابل حکومت کی جانب سے باقاعدہ پاکستان کے جو کنسٹرکشن دوبارہ سے شروع کر دی گئی ہے. دیکھیں کنسٹرکشن ایسا ہے کہ ایک انٹرنیشنل پروٹوکول ہے. اگر آپ بارڈر کے اوپر کوئی چیک پوسٹ بنانا چاہتے ہیں، کوئی گزرگاہ بنانا چاہتے ہیں، تو آپ کو اپنے پڑوسی ملک کو بتانا چاہیے. اب یہ لوگ 100 میٹر سے بڑھ کر پاکستان کی حدود کے اندر 10 میٹر تک آ گئے ہیں، اور یہ غیر قانونی چیک پوسٹ بنائی جا رہی ہے. اس کے علاوہ جو فائرنگ کی گئی، جو گولہ باری کی گئی، شہری علاقوں کو، مساجد کو ٹارگٹ کیا گیا. تو یہ حالات ہیں کہ یہ جو افغانستان کے اندر اس وقت، میں حکومت تو نہیں کہتا، جو گروپ یہاں پہ مسلط کیا گیا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کی جانب سے، وہ خود چاہتا ہے کہ یہ خطہ جو ہے وولٹائل رہے. کیونکہ کل میں جب بارڈر پہ گیا، وہاں میری دونوں جانب سے جو قبائلی امائزین نے ان سے بات ہوئی، اور وہ سب چاہتے ہیں کہ امن بحال ہو، بارڈر کھلے. $300 ملین روزانہ کا نقصان ہو رہا ہے. لیکن یہ تو شاہ صاحب دونوں جانب ہو رہا ہے نقصان ہی والا. تجارت رکنے سے ہم دیکھیں میرے خیال میں اگر آپ بالکل دونوں جانب ہو رہا ہے، اور کابل کی جو انتظامیہ ہے ان کو اپنے افغانیوں کی فکر نہیں ہے. ان کے کم از کم 3-4 ہزار کنٹینرز افغان ٹرک ڈرائیوروں کے وہ بارڈر کے اوپر کھڑے ہیں، جن میں سبزی ہے، جن میں پیرشیبل آئٹمز ہیں، جو کہ تباہ برباد ہو گئی ہے. لاکھوں روپے کا ان کا نقصان ہوا ہے. پچھلے تقریباً 2-2.5 ہفتے سے ٹرک کھڑے ہیں، ان کے ٹائر پھٹ گئے ہیں. یہ تو زیادہ تر افغان ٹرکرز ہیں. تو یہ اپنے لوگوں کے اوپر بھی رحم نہیں کرے. پھر ایک عام چیز بتاؤں، کل 3 دفعہ جرگہ ہوا. قبائلی امائزین نے یہ پاکستانی حکام کو یقین دہانی کرائی کہ وہ جا کر چیک پوسٹوں اور غیر قانونی جو تعمیرات ہیں ان کو بند کرائیں گے، اور کوشش کریں گے کہ وہ کابل انتظامیہ سے بات چیت کر کے اس راستے کو کھولنے کی بات کریں. لیکن جو اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے، اس راستے کو بند کرنے کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو میرے خیال میں کابل حکومت کے پاس اتنے انتظامات نہیں ہیں کہ جو افغان مہاجرین واپس جائیں گے ان کی بحالی کے لیے ان کے لیے انتظامات وہ کر سکیں، کیونکہ یہ بالکل تیار نہیں ہے. جو $1.93 بلین آ رہے تھے امریکہ کی جانب سے، وہ بھی بند ہو گئے ہیں. جو اس سے پہلے پیسہ آیا ہے وہ آپس میں تقسیم اور بندر بانٹ ہوتی رہی ہے. طالبان کے درمیان جو واضح قسم کے اختلافات ہیں، رفٹ ہیں، وہ اوپنلی نظر آ رہے ہیں. ایک گروپ چاہتا ہے کہ وہ تمام گروپوں کو جو ہے وہ زیر تسلط لے کے آئے. تو میرے خیال میں یہ تمام ایشوز ایسے ہیں کہ اب انٹرنیشنل کمیونٹی کو سوچنا چاہیے کہ اگر یہ لوگ اپنے لوگوں کو واپس نہیں بلا رہے تو یہ کس قسم کی حکومت ہے کہ جو اپنے ملک کے لوگوں سے یہ دشمنی کریں. ایگزیکٹلی جہاں پر آپ بات کریں ہیں پراسپرس افغانستان کی، ڈیولپڈ نیشن کی بننے کی بات کریں، وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں وہ بالکل اس کے برعکس. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.